رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پارٹ 10 پریویس کویشچن تھا کیا آپ کا فیصلہ آپ کی قسمت ہوتا ہے یا فیصلہ اور قسمت دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ آنسر: آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایف ایس سی میں میتھس رکھا، میتھس رکھ کر انجینئر بننے کا فیصلہ کیا؟ وہ اگر اچھے انجینئر نہیں بن پائے تو اچھے میتھس کے ٹیچر بن گئے ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انجینئر کی ڈگری لے چکے ہوں اور قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہو اور آپ گلاب دیوی ہاسپٹل میں جا کر ڈاکٹر لگ گئے ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بار امجد بھائی کہہ رہے تھے، یار آپ جس بھی کام کو کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں خدا آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے چل پھر میں تیرے نال ہوں، یعنی ساری فضا آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ سو پن پوائنٹ از یور ڈیسیژن، اور خوف زدہ شخص ڈیسیژن نہیں لے سکتا، اسی لیے امیر بھی نہیں ہو سکتا۔ ڈیسیژن بہادر لیتے ہیں، پھر ساری فضا ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ پیسہ کی ایجوکیشن سے واقف ہوتے ہیں پھر بھی امیر نہیں ہوتے۔ وجہ ہے خوف، فیئر آف لوزنگ منی۔ رابرٹ کیوسکی کہتا ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بھی امیر آدمی ایسا نہیں دیکھا جس نے زندگی میں پیسہ ضائع نہ کیا ہو، اور اس نے زندگی میں ایک بھی غریب آدمی ایسا نہیں دیکھا جس نے زندگی میں پیسہ ضائع کیا ہو۔ یعنی امیر آدمی پیسہ ضائع کر کر کے امیر بنتا ہے، اور غریب آدمی کیونکہ حفاظتی بند میں ہوتا ہے، پیسہ ضائع کرنے کا بالکل دل جگرا نہیں کرتا، امیر بھی نہیں ہوتا۔ یعنی پیسہ کمانے کے لیے پیسہ کو کھونا بھی ایک سچ ہے، ایک فن ہے۔ میں تھائی لینڈ چلا گیا، ایک کاریگر آدمی نے مجھے بے وقوف بنا لیا، بہت کاریگر تھا، اور 30,000 مجھ سے اینٹ لیے، اور بینکاک جیسے ہیرو سٹی سے مجھے 1000 مائلز دور پوکھٹ میں دھکیل دیا۔ وہاں مجھے ایک لاہوریا مل گیا، اس نے کہا تھائی کی ایک مشہور کہاوت ہے، انسان ایک بار بے وقوف بنتا ہے، دوسری بار بے وقوف بنتا ہے، مگر اگر وہ تیسری بار بھی بے وقوف بنتا ہے تو وہ ہوتا ہی بے وقوف ہے۔ سیم از دا کیس ان انویسٹمنٹ۔ آپ ایک بار لاس کرتے ہیں، 2 بار لاس کرتے ہیں، مگر تیسری بار بے وقوف نہیں بنتے، آپ پرافٹ کرتے ہیں۔ مگر آپ کہیں کہ آپ ایک بار بھی پیسہ ضائع نہ کریں تو پھر آپ امیر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس خیال کو چھوڑ دیں۔ آپ اوور کلیور نہیں ہیں، بلکہ آپ بے وقوف خوف میں مبتلا ہیں، اور پیسہ کھونے کے خوف میں مبتلا ہونے کی سزا ہے غربت اور سخت محنت۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں خوف خود ایک سزا ہے۔ تو سر خوف کا علاج کیا ہے؟ سنیں، میں ایک بار ڈسپینسر بن گیا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ابھی نیا تھا، ایک ایکسیڈنٹ آ گیا، گھٹنا بالکل پھٹ گیا تھا، ڈاکٹر ڈسپینسرز بھاگ زخم صاف کر رہے تھے، اور میں
میں تھا تقریباً خوف سے میں گر پڑا تھا۔ ڈاکٹر ہنس رہا تھا۔ آپ بتائیں ڈاکٹر بے ہوش کیوں نہیں ہوا؟ باقی سٹاف بے ہوش کیوں نہیں ہوا؟ آنسر سمپل ہے، پریکٹس۔ پریکٹس خوف ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو پیسہ کھونے کا خوف لاحق ہے تو پیسہ کھونے کی پریکٹس کیجئے۔ آپ کہیں گے واہ سر جی واہ، کمال نہیں ہو گیا؟ کیوسکی کہتا ہے تو آپ جتنی جلدی ہو سکے انویسٹمنٹ شروع کرو۔ بار بار ہار جیت سے آپ کا خوف 2 اور 3% رہ جائے گا۔ اتنا تو رہنا بھی چاہیے۔ اگر انسان میں خوف 0 ہو جائے تو بڑا بد تہذیب ہو جاتا ہے، بلکہ بدتمیز ہو جاتا ہے، شادی بھی نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے ٹیچر کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن میں نے لائف میں 400-500 پلاٹس کی ٹرانزیکشن کی ہے، سب میں نہیں کمایا، لاس بھی کیا۔ مجھے اب لاس پرافٹ اتنے اپیل نہیں کرتے۔ لاس پر بس ٹھنڈا ٹھنڈا سا احساس ہوتا ہے، بلکہ دل پر ہنسی طاری ہو جاتی ہے، اور ذہن کہتا ہے چنگی تے نہیں ہوئی پر سکون تے ہو گیا نا۔ اور مجھے یقین ہے میں نے اپنی ناکامی اور بے وقوفی کے قصے ہمیشہ شوخی سے سنائے ہیں، مزے سے سنائے ہیں۔ انویسٹمنٹ میں جب مجھے پرافٹ آتا ہے، پرافٹ پر دماغ پھولے نہیں سماتا۔ دیکھا دس از مائی کیلکولیشن، دس وکٹری، ایسا بولتا ہے، مزہ آتا ہے۔ آپ نے بائیسیکل چلائی ہوگی تو کیا آپ گرے نہیں تھے؟ نہیں، آپ کئی بار گرے تھے۔ آپ سپورٹس مین ہیں تو آپ کئی بار ہارے تھے۔ آپ بلا کے لور ہیں تو آپ سچ بتائیں، کیا آپ محبت میں کبھی ذلیل نہیں ہوئے؟ آپ کہیں سر ابھی تو نہیں ہوئے، کئی بار ہوئے، کئی بار مرنے والے ہو گئے تھے آپ۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ یہ بات پلے باندھ لیں، کئی بار لاسز کے بعد ہی آپ امیر ہو سکتے ہیں۔ میں دبئی گیا۔ دبئی میں ایک مرتبہ ڈرائیورز کا انٹرویو ہو رہا تھا۔ پتہ ہے کون سا ڈرائیور سلیکٹ ہوا؟ جس ڈرائیور نے 12 میجر ایکسیڈنٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ اس لیے سلیکٹ ہوا کیونکہ اس کے ایکسیڈنٹس باقی ڈرائیور سے زیادہ تھے۔ ہی از کنسیڈرڈ اے ویری گڈ ڈرائیور۔ ایک تو اس نے ہر بار بڑے نقصان سے بچایا تھا، دوسرا اب اس کے اندر ایکسیڈنٹ کا خوف بالکل 0 تھا۔ جب خوف 0 ہوتا ہے تو آپ زیادہ اچھا ڈرائیو کرتے ہیں۔ آپ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے۔ چلیں ایک کہانی سنیے۔ ایک آدمی آفس ٹائم کے بعد اپنی چیئر پر بیٹھا کام کر رہا ہے۔ ارد گرد کے سارے دفتر خالی ہو چکے ہیں۔ شام ڈھلے ایک آدمی جب کمرے میں ایک دم داخل ہوتا ہے تو یہ سینئر کلرک ڈر جاتا ہے۔ پھر دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کلرک کہتا ہے کہ اسے ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا ہے، ڈر کہ کسی دن کوئی شخص پیچھے والی ونڈو سے اسے گولی مار دے گا۔ وزٹر آدمی کہتا ہے یہ تو وہم ہے، ایسا بھلا کوئی کیوں کرے گا؟ کلرک کہتا ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ میرا لڑکپن کا کلاس فیلو بھی ہو سکتا ہے، شاید میں نے اسے کبھی دھوکہ دیا ہو یا اس کا نقصان کیا ہو۔ ارے نہیں بابا چھوڑو، ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں،
وہ میری بیوی کا کوئی سابقہ عاشق بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں بھائی، ایسا تو نہ ہونے کے برابر امکان ہے۔ تو تو وہ کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو میری پرسنالٹی سے جیلس ہو، یا کوئی ایسا جو میری دولت ہتھیانا چاہتا ہو۔ یہ وہ میری بیوی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے گولی لگنے کے بعد اسے انشورنس سے ڈھیر سارا پیسہ مل جائے۔ وزٹر اسے اچھی طرح گھورتا ہے، کوٹ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، ایک پسٹل باہر نکالتا ہے، پسٹل میز پر رکھ دیتا ہے، کہتا ہے تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں، تم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہو۔ سٹوری اینڈ ہو گئی۔ A man who is afraid of death is already dead۔ کیا اس کی کہتا ہے ڈر اگر رگوں میں بیٹھ جائے تو انسان ہارنے سے پہلے ہار جاتا ہے، وہ ہارنے سے پہلے ہی ہارا ہوتا ہے۔ انویسٹمنٹ میں لاس کے دو ریئیکشنز ہو سکتے ہیں۔ ability to convert the loss into profit۔ ایک ریئیکشن یہ ہے کہ آپ لاس کو پروفٹ میں کنورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور کر دیں، اور گیٹ اے لیسن اینڈ ٹرائی سم تھنگ ایلس، سبق سیکھو اور کچھ اور کرو۔ پھر ایک ایگزامپل ہے صفدر اوان صاحب۔ صفدر صاحب نے 1.5 کروڑ سے ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا لیا۔ پانی ایسا کہ نیسلے بھی شرماتا تھا۔ لوگ پلانٹ کی مینجمنٹ اور پانی سے اتنے مطمئن تھے کہ چبرجی کی لوکیلٹی میں صفدر صاحب کی دھومیں تھی۔ آنیسٹ پرسن ہے۔ لیکن صفدر صاحب کو 2 سال میں 80 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ صفدر صاحب کہتے ہیں نہیں، فلٹر پلانٹ نے مجھے امیر کر دیا، اس نے مجھے نقصان نہیں دیا۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے فلٹر پلانٹ کے ساتھ، جب میں لاس میں گیا تو ساتھ ہی ایک کنسٹرکشن کمپنی بنا لی۔ میرے تمام کسٹمرز کو پتا تھا کہ میں آنیسٹ ہوں۔ انہوں نے مجھ سے گھر بنوائے اور دل کھول کر پیسہ دیا۔ میں نے بھی ایسے یادگار گھر بنائے کہ پوتے پر پوتے بھی اسے چاہیں تو نہ توڑیں۔ And he said he earned 5 crore in 4 years۔ اسے کہتے ہیں بڑی منزلوں کے مسافر دل چھوٹا نہیں رکھتے۔ اور کیوسکی کہتا ہے جیتنے کا مطلب ہے ہارنے سے نہ ڈرنا۔ کیوسکی کہتا ہے اپنی مالی زندگی کے گرد کم سے کم حفاظتی بند باندھیں۔ جتنے حفاظتی بند زیادہ ہوں گے، خوف بھی اس قدر زیادہ ہوگا۔ کیوسکی کہتا ہے بیلنسڈ اور نارمل لوگ ترقی نہیں کر سکتے، امیر نہیں ہو سکتے۔ واٹ از واک؟ واک کیا ہے؟ جب آپ سٹریٹ ٹھہرے ہوتے ہیں تو آپ بیلنسڈ ہوتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں۔ پھر آپ اپنا بیلنس ڈسٹرب کرتے ہیں، ایک سٹیپ لیتے ہیں، سیکنڈ سٹیپ لیتے ہیں، تھرڈ سٹیپ، پھر کلومیٹرز کے حساب سے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیوسکی کہتا ہے اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، ایک خوف زدہ زندگی کا حفاظتی بند توڑیں،
نارملٹی اور بیلنسڈ لائف کو ٹاٹا بائے بائے کہہ دیں. فائنل. رابرٹ کیوسکی کا کہنا ہے اگر تو آپ کی ترجیح امیر ہونا ہے تو فوراً سٹیپ لیں, کام شروع کریں, انویسٹمنٹ کریں. سیکنڈ, اگر تو آپ ناکامی کے بعد بھی جیتنے کا جذبہ قائم رکھ سکتے ہیں, آپ کا سر بڑا ہے, تو فوراً سٹیپ لیں, شروع کیجیے. لیکن اگر آپ کو 100% پتہ ہے کہ ناکامی کے بعد آپ انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں, آپ بیمار ہو جاتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, آؤل فاؤل بکنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ شروع نہ کریں. آپ بالکل بھی شروع نہ کریں. آپ امیر نہیں ہو سکتے. آپ کچھ اور سوچیں. ویسے اس بات پر میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں, آپ پہلے من میں کیلکولیٹ کر لیں, فیصلہ کر لیں کہ کتنا نقصان آپ کر سکتے ہیں, اس کے مطابق شروع کریں. میں جوا کھیلتا تھا, جوا بھی کھیلتا تھا. لوگ لگاتے تھے 500 1000 روپیہ, اور میں اپنے دوستوں سے کہتا اس میں میرے 2 روپے بھی آپ کو شامل کرنے پڑیں گے, ادروائز آپ لوگوں کو میں بھگا دوں گا یہاں سے. تو انہیں نہ چاہتے ہوئے اپنے 3000 کے ساتھ میرے 2 روپے بھی لگانے پڑتے, اور وہ بڑا ہی ہنستے محظوظ ہوتے کہ 2 روپے لگانے کی کیا لاجک ہے. میں کہتا میں 2 روپے کا ہی نقصان برداشت کر سکتا ہوں. واہ. لیکن مجھے وہ ساری گیم دیکھنے کا مزہ آتا تھا, کیونکہ میرے 2 روپے داؤ پر لگے ہوتے تھے. جتنا آپ کا من, آپ کا ذہن نقصان برداشت کر سکتا ہے, اتنے والا کام کریں. کویشچن آف دا لیکچر: کسی انویسٹمنٹ اور بزنس کی ٹو مچ ڈیٹیل یا ٹو مچ انفارمیشن آپ کو بریو بناتی ہے یا بزدل اور کمزور بناتی ہے؟ سوال دوبارہ سن لیں. بزنس ٹپ. سوال دوبارہ آپ خود سنیں, رپیٹ کریں, پیچھے جائیں. بزنس ٹپ. بحریہ ٹاؤن میں ایک سروس ہے, نام ہے نوکر آن لائن. آپ کو کوئی چیز بھی چاہیے, آپ کال کریں, واٹس ایپ کریں, ود ان 1 hour لڑکا آپ کو گھر پر پہنچا دے گا. کال آتی ہے 260 جناح سے بول رہی ہوں, 5 روٹیاں 2 کلو دودھ بھیج دیں. کال آتی ہے 5 kg آٹا بھیج دیں, لالے کی چکی سے لانا ہے. کال آتی ہے نوکر بھیج دیں, سالن میری امی کو دے کر آنا ہے, روٹی میرے ہسبینڈ کو پہنچا دیں. سارا دن پورے ٹاؤن سے کال آتی رہتی ہے. ہمیں تو بڑا سکھ ہے. امی کہہ رہی تھی خالد 1 کلو چینی لا دینا. میں نے کہا میں نوکر تو نہیں ہوں. ماں جی نوکر کو کال کیا کریں. نوکر آن لائن والے پیسہ کتنا لیتے ہیں؟ ہر 100 روپے کی چیز کے پیچھے صرف 10 روپے. یہ اتنی اچھی اور سستی سروس ہے کہ ہمارا اب اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. اور اس سیٹ اپ کے لیے چاہیے کیا؟ ایک موبائل فون جو آپ کے پاس ہے, فیس بک پر صرف اپنے ٹاؤن میں ایڈورٹیزمنٹ کریں, ایک بائک والا لڑکا اور ایک کال اٹینڈ کرنے والی کوئی باس. آپ صرف ایک ٹاؤن کو کور کریں, اقبال ٹاؤن, گلبرگ اور ڈیفنس لائک جیس. آپ چھا جائیں گے. کرونا ہے, کسی نے باہر نکلنا نہیں, اور یہ کار خیر ہے. میں نوکر آن لائن کی باس سے ملتا ہوں. فاطمہ آپ کتنا کما لیتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہی ہے سر. میں نے 2 years میں
اسی سروس سے یہ ڈپارٹمنٹل سٹور بنایا ہے. اپنے ڈپارٹمنٹل سٹور سے ہی زیادہ چیزیں بھیجتی ہوں اب. 1.5 لاکھ پلازے کا کرایہ ہے سر. 4 لڑکے بھی ہیں. پھر بھی 4-5 لاکھ پر منتھ ارن ہو جاتا ہے. آپ یہ کام فوراً شروع کریں. زیرو انویسٹمنٹ ہے اور 4-5 لاکھ پر منتھ پلس سوشل سرکل پلس فیم پلس مینی مور تھنگس. یہ کام آپ خود اکیلے بھی کر سکتے ہیں. کاکا آن لائن، بھائی آن لائن، ملازم آن لائن، میں آن لائن. اب تنگ دلی چھوڑیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے. فردر، اگر آپ کے پاس 2 لیکس ہیں، 4 لیکس ہیں، 40 لیکس ہیں یا 40 ملینز ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں ٹریڈ میں، پراپرٹی میں، سٹاک ایکسچینج میں. ہم آپ کو اپنے پول میں شامل کر لیں گے، اپنے گروپ میں شامل کر لیں گے. آپ ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے اور چھوٹی انویسٹمنٹ سے بڑی انویسٹمنٹ کی طرف آئیں گے. My WhatsApp is 030046555305. واٹس ایپ پر جسٹ لکھیں گے فار انویسٹمنٹ اور پھر ہم آپ کو آپشنز دیتے رہیں گے. ہمارے پاس پورا پینل موجود ہے.